دوستوں، اسلامی خلافت صدیوں سے چلتی آئی ہے، جس کی شروعات عربوں نے کی تھی، لیکن تاریخ میں ایک دور ایسا بھی آیا جب آدھی سے زیادہ مسلم دنیا پر ترکوں کی حکومت تھی۔ آج کے دور میں دنیا ترکوں کو ایسے لوگوں کے طور پر جانتی ہے جو کہ یورپ اور مڈل ایسٹ کے درمیان میں واقع ملک ترکی میں رہتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کی نیلی آنکھیں اور سنہرے بال ہیں، اور صرف ان کا مسلمان ہونا ہی انہیں باقی یورپی لوگوں سے مختلف بناتی ہے، لیکن در حقیقت ترک ایک دور دراز علاقوں میں رہنے والی ایک خانہ بدوش قوم تھی جو کہ سینٹرل ایشیا کے علاقے میں ایک ہی خاندان کا حصہ تھے۔ تقریباً 400 کی دہائی میں ترک چھوٹے خانہ بدوش قبائل کا ایک گروہ تھا جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے تھے، اور ان کی دوسرے قبائل کے ساتھ بالکل ایسی ہی لڑائیاں ہوتی تھی جیسا کہ اسلام سے پہلے عرب قبائل آپس میں لڑا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب منگولوں نے متحد ہونا شروع کر دیا تھا، جو کہ خطے کی دیگر اقوام کے لیے ایک سنگین خطرہ تھا۔ تقریباً 500 کی دہائی تک ترکوں نے اپنا سامان باندھا اور مغرب کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ انہوں نے مغرب میں بہت ہی کم مزاحمت کا سامنا کرتے ہوئے نئی زمینوں پر قبضہ کیا، اور آخر کار اپنی نئی سرزمین پر انہوں نے پہلی ترک سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے مسلمان بھی پھیلتے گئے، اور مشرق سے چائنیز امپائر نے بھی پھیلنا شروع کر دیا۔ اس طرح ترک سلطنت دو بڑی امپائرز کے بیچ میں رہ گئی تھی۔ ترک سپاہیوں نے طالس کی جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر چائنیز امپائر کو شکست دی، اور اس جنگ کے بعد کچھ ترک سپاہیوں نے اسلام کو بھی قبول کر لیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ترکوں کو پہلی بار اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جاننے کو ملا۔ کچھ سالوں بعد بخارا کے تاجر سینٹرل ایشیا کے ایک مقامی ترک حاکم کے پاس گئے اور ان سے تجارتی راستے میں ایک مسجد بنانے کی درخواست کی، چونکہ مسلمان اس تجارتی راستے کا استعمال کیا کرتے تھے اور راستے میں انہیں ایک مسجد کی ضرورت تھی۔ اس وقت کے ترک حاکم نے تاجروں کو اجازت دی اور انہیں کچھ رقم بھی دی تاکہ وہ اپنی مسجد بنا سکے۔ اس طرح ترک سلطنت میں پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئی، جہاں پر مسلمان تاجر عبادت اور آرام کیا کرتے تھے۔ ساتک بغرا خان نامی ایک 12 سالہ لڑکا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور اسے تجسس ہوا کہ آخر مسجد میں ایسا کیا ہوتا ہے۔ وہ مسجد میں داخل ہوا، مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھتا دیکھ کر سوالات کرنے لگا، اور جلد ہی مسلمان ہو گیا۔ اس لڑکے نے اپنے اسلام کو اپنی فیملی سے چھپا کر رکھا تھا، کیونکہ یہ 12 سالہ لڑکا اس وقت کے ترک حاکم کا بھتیجا تھا، اور حاکم بننے کا اگلا نمبر بھی اسی کا تھا۔ آخر کار وہ پہلا ترک مسلمان بن کر تخت پر بیٹھا، اور اس کی حکومت کا کیپٹل کاشغر میں تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ کاشغر چائنا کا وہ اہم ترین شہر ہے جہاں اوئغور ترک رہتے ہیں، جنہیں عام طور پر ہم چائنیز مسلمز کے نام سے جانتے ہیں، لیکن یہ چائنیز نہیں بلکہ ایک ترک قوم ہے۔ خیر، واپس آتے اپنے ٹاپک پر، تو سلطان ساتک بغرا نے 934 عیسوی میں اپنی پوری سلطنت میں اسلام کو پھیلا دیا تھا۔ عباسی خلافت کے ایک مشہور سیاح احمد ابن فضلان کے مطابق 2 لاکھ خیموں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اگر ایک خیمے کو ایک فیملی کے طور پر بھی دیکھا جائے تو تقریباً 5 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہوگا۔ اسے قارا خانت سلطنت کہا جاتا تھا، جو کہ پہلی مسلمان ترک سلطنت تھی، اور آج ان کی اولادیں ازبکستان میں ازبک، چائنا میں اوئغور اور افغانستان میں ہزارہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اسی قارا خانت سلطنت کا ایک دشمن قبیلہ اپنی دشمنی کے چلتے ہی ایک اور مسلمان ترک سلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ وہ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ قارا خانت سلطنت کے قریب ایک فارسی قبیلہ تھا جسے سمینid بھی کہا جاتا تھا، جو کہ آپس میں زمین کے ایک حصے کے لیے لڑ رہے تھے۔ سمینid امپائر میں بھی اسلام تیزی سے پھیل چکا تھا، اور قارا خانت سلطنت تو پہلے سے ہی مسلمان تھی، لیکن پھر بھی ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی گئی۔ اس وقت کے سمینid امپائر کے سلطان اسماعیل سیمینی نے فیصلہ کیا کہ خطے میں دوسرے ترکوں کے ساتھ اتحاد بنانا اس تنازع کو حل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک مضبوط ترک سردار کے ساتھ کروائی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اسماعیل سیمینی ان پر اثر انداز ہوتے گئے۔ اس طرح سارا ترک قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ انہیں تاریخ میں اوغوز ترک کہا جاتا تھا، اور آج ان کی اولادیں ترکمانستان کے ترکمان، آذربائیجان کے آذری، ایران میں قشقائی، اور آج کے جدید ترکی میں اناتولیائی ترک کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور بڑے ملک قازقستان کی، جو کہ تاریخ میں ایک بہت بڑی ترک سلطنت ہوا کرتی تھی۔ قازقستان کے لوگوں کو کپچیکس کہا جاتا تھا، اور ان کی سلطنت بلیک سی کے شمال میں واقع تھی، جو کہ ہنگری سے لے کر منگولیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن آگے چل کر جب منگول اتحاد مضبوط ہوا تو اس سلطنت کو منگولوں نے تباہ کر دیا تھا۔ منگولوں نے ان کی زمینوں پر قبضہ کیا اور اب کپچیکس پر حکومت کر رہے تھے، لیکن اللہ کی قدرت تو ذرا دیکھے، وہی منگول آگے چل کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔
منگول سلطنت کے اس حصے کو گولڈن ہارٹ کہا جاتا تھا اور 1313 میں ازبک خان اس خطے کا سلطان بنا۔ ازبک خان کی کہانی بھی سلطان ساتک بغرا سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ ازبک خان نے بھی چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیا اور تخت پر بیٹھنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کیا۔ اس کے بعد جب وہ تخت پر بیٹھا تو اپنے لوگوں میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے گولڈن ہارٹ میں رہنے والے تمام ترک اور منگول مسلمان ہو گئے۔ کپچیک ترک کی اولادوں کو قازقستان کے قازقس، کرگزستان کے کرگز اور روس اور مشرقی یورپ میں تاتار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ منگول قوم وقت کے ساتھ ساتھ دوسری مختلف ترک قوموں کے ساتھ بھی گل مل چکی تھی، جو کہ اس آئیڈیا کو بھی کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتا ہے کہ ازبکستان کا نام ازبک خان کے نام پر رکھا گیا اور یہاں پر رہنے والے لوگ منگول ترک ہو سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مختلف ترک اور منگول قبائل آگے چل کر مسلم تاریخ کی سب سے طاقتور اور طویل ترین سلطنتوں کی تعمیر میں کردار ادا کرتے رہے۔ تاریخ میں زینگیت ڈائنیسٹی، سلجوق امپائر اور عثمانی سلطنت اوغوز ترک کی نسل سے آئے۔ مملوک سلطنت، خوارزمی اور نونگائی ہورڈ کپچیک ترک کی نسل سے آئے، اور مسلمان منگول ترکوں کی نسل میں سے کرینیائی خانیت، تغلق ڈائنیسٹی اور مغل امپائر سامنے آئے۔ ترکوں نے مسلم امت کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی۔ انہوں نے منگولیا اور یوکرین سے لے کر ہندوستان اور بوسنیا کے دور دراز علاقوں میں اسلام کو تیزی سے پھیلایا، پھر چاہے وہ لپکا تاتاروں کی شکل میں پولینڈ کے مسلمان ہوں یا پھر کچم خان اور اس کی فوج کی شکل میں ترک ہوں جنہوں نے روس کے ساتھ جنگ میں رہ کر بھی سائبیریا تک اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ ترک قوموں میں ہزاروں چھوٹے بڑے قبائل موجود ہیں جن کی اپنی ایک الگ زبان اور مختلف ثقافت پائی جاتی ہے، اور یہ سارے قبائل آج الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔